چک دے پھٹے کر دیا, ایسے کہہ لیتے ہیں, چلیں چک دے پھٹے کر دیا ارطغرل نے آ کے. ایوری بڈی واچڈ اٹ, ایوری بڈی واز ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, اینڈ ارطغرل obviously is in the first Turkish series that we've seen in Pakistan. ٹرکش ڈرامے کافی سالوں سے پاکستان میں چل رہے ہیں, لوگ دیکھ بھی رہے ہیں, انجوائے بھی کر رہے ہیں, اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں, بہت پسند بھی کر رہے ہیں. بٹ ارطغرل جیسی ریچ پہلے کسی ٹرکش ڈرامے کی آئی سپوز نہیں تھی. تو یہ جو ایک ویو کریٹ ہوئی ارطغرل کی وجہ سے, اس کے بعد بہت ساری اپرچونٹیز کھل گئی ٹرکش ایکٹرز کے لیے بھی اور پاکستانی ایکٹرز اور انڈسٹری کے لوگوں کے لیے بھی, ان دا سینس کہ ٹرکش ایکٹرز گاٹ فائنینشیل اور بزنس اپرچونٹیز ان پاکستان. جیسے کہ ہم نے دیکھا بہت سارے جو ارطغرل کے سٹارز تھے ان کو اسپانسرشپس ملی, ان کو بالکل انڈورسمنٹس ملی, بہت زیادہ انڈورسمنٹس ملی, وہ آئے پاکستان. یہاں سے پاکستان نے بھی جب دیکھا انہوں نے کہ یار کہ اس طرح کی سیریز کی اتنی پاپولیرٹی ہے, تو لوگوں نے برین سٹارم کرنے شروع کیے آئیڈیاز کہ کس طرح سے پروبیبلی ہم ٹرکی کے ساتھ کولیبریٹ کر سکتے ہیں, کیا ہو سکتا ہے. اسی دوران ڈاکٹر کاشف انصاری جو کہ ایک بڑا پرومیننٹ نام ہے, پی ایس ایل کے ساتھ بھی کام کرتے رہے ہیں, انصاری فلمز ہیں ان کا, تو وہ ہماری انڈسٹری کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں. وہ اور عدنان صدیقی جو کہ ہمارے بہت بڑے ایکٹر ہیں, وہ لوگ گئے ٹرکی ابھی لاسٹ ایئر, ان دا سیکنڈ ہاف آف دا لاسٹ ایئر. وہاں پہ انہوں نے جا کے وزٹ کیا ارطغرل کی ٹیم کو. ارطغرل ہیز بین پروڈیوسڈ بائی ٹیکدن فلمز, اور ٹیکدن فلمز کے جو اونر ہیں مسٹر کمال ٹیکدن, ان کے ساتھ جا کے ان کی ملاقات ہوئی. تو جب ان کی ملاقات ہوئی اور وہاں پہ کاشف انصاری نے جب ملایا عدنان صدیقی کو, تو انہوں نے وہاں پہ ریئلائز کیا کہ یار کہ دیر از اے پوٹینشیل آف اے کولیبوریشن بٹوین پاکستان اینڈ ٹرکی ان ٹرمز آف کریٹنگ اے بگ سیریز, فلم یا پروجیکٹ یا سیریز جو بھی آپ کہہ لیں. عدنان صدیقی اور کاشف انصاری نے پھر انوالو کیا ساتھ میں ہمایوں سعید کو. بیسیکلی اٹ از کاشف انصاری جنہوں نے یہ ڈیل کریک کی وہاں پہ ٹیکدن فلمز کے ساتھ, کمال ٹیکدن کے ساتھ, اور ان کے ساتھ کولیبریٹ کر کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ کچھ یہ کام کرنا چاہیے, جوائنٹ کولیبریشن ان کو کرنی چاہیے. تو کاشف صاحب خود اس دن ایونٹ پہ تھے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار میری تو اتنی ٹیکنیکل سکل نہیں ہے, وہاں پہ جب میٹنگ ہوئی تو مجھے بہت ساری چیزوں کی سمجھ نہیں آئی, تو میں نے ریچ آؤٹ کیا عدنان صدیقی اور ہمایوں سعید کو, جو کہ ہماری انڈسٹری کا بہت بڑا نام ہے. obviously ہر طرح کی ٹیکنیکل سکل ایکسپرٹیز ان کے پاس ہے, دونوں ایکٹرز بھی ہیں, دونوں پروڈیوسرز بھی ہیں, بڑے بگ پروجیکٹس انہوں نے پروڈیوس کیے ہیں, بگ پروجیکٹس میں کام بھی کیا ہے. تو یہاں پہ انہوں نے پھر ٹائی اپ کیا ہمایوں سعید اور عدنان صدیقی کے ساتھ. انفارچونیٹلی ہمایوں وہاں پہ جا نہیں سکے ٹرکی. عدنان نے بھی بتایا کہ وہ بھی ایک بار وہ گئے, دوسری بار وہ بھی نہیں جا سکے. تو پھر سچویشن ایسی ڈیولپ ہوئی کہ انہوں نے ٹیکدن فلمز کے جو اونر ہیں کمال ٹیکدن, ان کو پاکستان میں انوائٹ کیا. پاکستان جب وہ آئے تو وہ آ کے یہاں پہ ملے پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ, ان کی ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ عارف الوی کے ساتھ, شہریار خان آفریدی جن کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا میں اور ہم ہم گورنر ہاؤس گئے تھے, وہاں پہ ہماری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی وہاں پہ, اور وہ بھی انوالو تھے. انہوں نے پھر یہ ہمایوں کی اور عدنان کی اور کاشف انصاری صاحب کی اور ٹرکش ڈیلیگیشن کی آگے میٹنگز کروائیں, جیسے میں بتا رہا ہوں آپ کو, پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ, پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ, شبلی فراز ہیں جو ہمارے انفارمیشن کے منسٹر, ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی. پھر سندھ گورنر سے بھی وہ ملے یہاں پہ کراچی آ کے, تو انہوں نے سب سے ملاقات کی اور سب نے پھر ایشورنس دلائی ایک جوائنٹ کولیبوریشن پروجیکٹ کے لیے, وچ از the main agenda of today's video. یہ تو میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ. ایک سیکنڈ ذرا مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے یہ سب انفارمیشن لکھی ہوئی ہے یا آپ کو یاد ہے؟ یہ مجھے یاد ہے. میں بڑی بات ہے ویسے حسن, میں سوچ رہی تھی کہ آپ کی کہانی ختم کب ہوگی تو میں I can get a word in. ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے آمنہ جی, پارٹی. اچھا, ابھی تو کہانی کا میں نے آپ کو صرف بیک گراؤنڈ دیا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے. تو بیسیکلی جو پروجیکٹ یہ لوگ بنانے جا رہے ہیں, اب وہ پروجیکٹ ہے کیا, وہ سب سے اس کی انٹرسٹنگ چیز ہے, جس کے لیے پرائم منسٹر صاحب بھی آن بورڈ ہے, پریزیڈنٹ صاحب بھی آن بورڈ. مطلب یہ کہہ لیں کہ the Pakistani state is 100% on board and it has assured these guys 100% of commitment and support, چاہے وہ فائنینشیل سپورٹ ہے, کسی بھی طرح کی سپورٹ ان کو چاہیے. انہوں نے بولا کہ ویئر دیر, آپ یہ پروجیکٹ بنائیں, ہر حال میں بنائیں. اچھا جی, اسی تناظر میں جو کراچی میں ایونٹ ہوا تھا, وہ یہی ایونٹ ہوا تھا بتانے کے لیے کہ یہ ہے کیا چیز, یہ ڈیولپمنٹ ہوئی کیا, کیونکہ بہت سارے لوگ تصویریں دیکھ رہے تھے
عبدالرحمان الپ کے نام سے ایک کیریکٹر ہے ارطغرل میں, اور عثمان کی جو سیریز بنی ہے اس کے اوپر بھی, جن کا اصل نام ہے جلال. پاکستان میں تو ہم جلال ہی کہتے ہیں, ٹرکی میں شاید ان کی کوئی پروناؤنسیشن الگ ہو. وہ بھی آئے ہوئے تھے تو لوگوں کو وہ بھی کنفیوژن تھی کہ وہ کیوں آئے ہیں, کیا ہے. جلال بیسکلی بیکاز ہی از پارٹ آف ارطغرل. تو جب ٹیکڈن فلمز کی جو پروڈیوسرز تھے وہ جب پاکستان آ رہے تھے تو جلال ان کے ساتھ ویسے ہی آگے. ان کی کوئی اس جو پروجیکٹ جو بننے جا رہا ہے اس میں انوالومنٹ ہے نہیں ہے, وہ بات ابھی کنفرمڈ نہیں ہے. بٹ ہی کیم ٹو پاکستان بیکاز obviously پاکستانی پیپل have been giving a lot or have been showering a lot of love on Turkish stars, especially stars of ارطغرل. تو اس لیے وہ ویسے پاکستان آگے اپنے فینس کو ملنے کے لیے. جو پروجیکٹ کی اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ پروجیکٹ ایکچولی ہے کیا, آمنہ؟ اچھا ہے آپ کے پاس یہ انفارمیشن؟ ہاں جی آمنہ جی, آپ کو تو پتہ ہے کہ ہم تو ساری انفارمیشن لے کے رکھتے ہیں. زبردست جی. عبدالرحمان پشاوری نام کے ایک ہمارے بہت بڑی ہسٹوریکل فگر گزرے ہیں جو کہ 1886 میں پشاور میں پیدا ہوئے جی. اچھا, تو اراؤنڈ دی ارلی 1900s میں, مجھے اب یہ ساری باتیں میں نے لکھی ہوئی نہیں ہے تو یاد نہیں, اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیے گا, آپ لوگ خود بھی ریسرچ کر سکتے ہیں. بالکن وارز یورپ میں بریک آؤٹ کر گئیں, ٹرکی بھی جس میں انوالو تھا. تو اس وقت پاکستان تو اوبیسلی تھا نہیں, تو جو پری پارٹیشن انڈیا تھا وہاں سے گروپ آف مسلمز وینٹ ٹو ٹرکی, ٹھیک ہے, ایز پیرامیڈکس. اس گروپ کا پارٹ بنے عبدالرحمان پشاوری who was as a matter of fact only 26 years old. This is I'm talking about 1912. ٹھیک ہے, تو جی he was 26 years old and from a very well-to-do family. extremely He was from a well-to-do. extremely جی بالکل, پشاور کی بہت rich اور affluent family تھی, تو ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی بیچارے سے تھے, بہت پڑھے لکھے اور سمادی یا سمدانی فیملی تھی ان کی, جو کہ آلموسٹ ہاف وہ پشاور اون کرتے تھے اس وقت. جی. تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی پڑھائی بھی چھوڑ دی اور انہوں نے اپنے پیرنٹس سے فائنینشیل ہیلپ لیے بغیر اپنے طور پہ پیسے جمع کر کے اکٹھے کر کے, تاکہ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر یہ پتا چلی بات میرے پیرنٹس کو یا میرے فادر کو تو وہ جانے نہیں دیں گے, وہ کہیں گے کہ تم اپنی پڑھائی کرو, تم کدھر جا رہے ہو. تو انہوں نے خود ہی سے یہ سب کچھ پلان کر کے اور فائنل مومنٹ پہ اپنے پیرنٹس کو بتا کے ایز اے پیرامیڈک with this group of Muslims he went to Turkey to help out the Turkish brothers جو جس وقت وار میں انوالو تھے. اب یہ لوگ وہاں پہ گئے, وہاں پہ انہوں نے بڑا ہیلپ آؤٹ کیا, اور اس زمانے میں ان کو کافی پریس کوریج بھی ملی, بیکاز اگر آپ سوچیں ایک سیکنڈ کے لیے 1900s میں چلے جائیں اور وہ بھی 1912 میں, تو وہاں پہ جہاں پہ انڈیا میں برٹش راج ہے وہاں سے a group of Muslims takes that long journey, because اس وقت تو بڑا لمبا ایک ٹرکی کی طرف سفر تھا, وہ سفر کیا, انہوں نے کافی ٹائم لگا کے وہاں پہ پہنچے اور وہاں پہ پہنچ کے انہوں نے اپنی سروسز دیں. تو اٹ مسٹ ہیو بین اے ریئلی بگ ڈیل. ابھی شاید ہمیں یہ بات لگ رہی ہوگی یار کہ بڑی عام سی بات تھی, بٹ اس زمانے کے کانٹیکسٹ میں اٹ واز اے بگ ڈیل. تو وہ جب وہاں پہ گئے اور پھر وہاں پہ ایونچولی ٹرکی وہ جنگ جیت گیا, حالات بہتر ہو گئے, سب واپس آ گئے, لیکن عبدالرحمان پشاوری اسٹیٹ بیک. ان کو ٹرکی سے پیار ہو گیا, انہوں نے کہا کہ اب میرا جینا بننا ٹرکی کے ساتھ ہی, اور پھر انہوں نے وہاں پہ اپنے آپ کو انرول کر دیا ٹرکش ملٹری میں. ٹرکش ملٹری کا وہ حصہ رہے, پھر انہوں نے آگے چل کے خلافت موومنٹ میں بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا. سو بیسکلی جو سیریز یہ لوگ بنانے جا رہے ہیں دیٹ از بیسڈ آن عبدالرحمان پشاوری, اینڈ دا سیریز از گوئنگ ٹو بی کالڈ ترک لالا. Lala, as we all know, because that was his kind of his pet name. He is known as Turk Lala. Turk Lala. Lala we know in Pashto means brother, elder brother, and Turk obviously comes from Turkey. So Turk Lala کے نام سے وہ جانے لگے, اور پھر later on خلافت موومنٹ میں کتنا انہوں نے رول پلے کیا, کیا ان کی ساری سروسز تھیں ٹرکی کے لیے. So that is the person جن کے اوپر یہ سیریز بیسڈ ہوگی. Now اچھا نا ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں. اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن تو یہ جو عبدالرحمان پشاوری تھے he was assassinated in 1925. تو he was very young when he died as well. ایسا نہیں ہے کہ بہت لمبی ان کی زندگی ہے, اور years active in war. I mean World War I میں بھی انہوں نے حصہ لیا as part of the Ottoman army اور all of that. اب میرے دماغ میں جو سوال ہے, maybe I'm jumping the gun, who's going to play Turk Lala? Ji, Amna ji, in this entire, because he's a very young man. He has to be somebody who's
tall and strapping macho and good looking and gora because Peshawar Pathan hai. اور ٹرکش بھی All آتی of ہو, that. ٹرکش بھی آتی ہو. Turkish تو خیر آ جائے گی. دیکھیں آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ he was 26 when he went to Turkey and he passed away, he was assassinated when he was 39. تو عبد الرحمان پشاوری ترک لالا جو تھے ان کی جو زندگی اختتام ہی کر گئی 39 ایئرز پہ. تو بیسیکلی یہ سٹوری ہوگی 26 سے لے کے 39 کی جو پیوٹل جو مین ان کی زندگی کا حصہ ہے, رائٹ. تو آپ بتائیں نا آپ کے دماغ میں کون آ رہا ہے, آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا؟ نہیں تو ہمارے ویٹرنس تو ویسے ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں نا, بیکاز آئی ڈونٹ تھنک دیٹ ایٹ دس پوائنٹ دے شوڈ بی پلئنگ somebody so young. Maybe somebody new I'm thinking. کوئی پتہ نہیں, بیکاز ہمارے جتنے ایکٹرز ہیں کوئی پتہ نہیں, ہمارے جتنے ایکٹرز ہیں اگر دیکھا جائے تو بہت ٹیلنٹڈ ہیں بہت زیادہ, بٹ none of them are very tall or very macho built. اگر آپ دیکھیں جس طرح ارطغرل کی کاسٹ اگر آپ دیکھ لیں تو they're all strapping lads. I mean 6 فٹ سے اوپر ان کے قد ہیں and they're well built and they're. میرے ذہن میں 2 نام آتے ہیں جب میں سوچتا ہوں کہ یہ 6 فٹ سے قد ان کا اوپر ہو, اور جو آپ نے سوچ بھی لیا. نہیں, میرے ذہن میں مجھے نہیں, آنیسٹلی مجھے نہیں پتا, کیونکہ میری ہمایوں سے بات ہوئی تھی, میں نے ان سے یہ سوال پوچھا. میں نے جب ہم ایونٹ پہ گئے تو میں نے کہا ہمایوں کون پلے کرے گا, بیکاز یہ تو ساری سیریز ریسٹ ہی ان کے شولڈر پہ کر رہی ہے. اینڈ وڈ دس بی اے پاکستان. اچھا ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے جو میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہ جو سیریز بننے جا رہی ہے بیکاز اٹس اے جوائنٹ کولیبوریشن, تو اس میں ٹرکش ایکٹرز بھی ہوں گے, اس میں پاکستانی ایکٹرز بھی ہوں گے. یہ ترکی میں بھی شوٹ ہوگی, یہ پاکستان میں بھی شوٹ ہوگی. اس کی جو پاکستان میں جو پروڈکشن ہوگی وہ انٹائرلی اوورسی کریں گے ہمایوں سعید اور عدنان صدیقی. تو یہ کوئی مطلب ایسا پروجیکٹ نہیں ہے کہ جس میں ہم بولیں کہ یار کہ خالی ایک طرح کے ایکٹرز ہوں گے, ایک بیکاز اٹس سچ اے بگ ہیوج سیریز. اور میں دوسری بات آپ کو یہ بتاؤں کہ عبد الرحمان پشاوری کے جو بھائی تھے, 2 بھائی, مجھے نہیں پتا ان کی کتنی انوالومنٹ دکھائی جائے گی سیریز میں یا نہیں, بٹ وہ بڑے پرومیننٹ فگرز تھے, آل پاکستان مسلم لیگ کے قائد اعظم کے ساتھیوں میں سے تھے وہ لوگ. تو اٹ از ویری لائکلی کہ شاید ہم جھلکیاں دیکھیں سیریز میں اس ٹائم کے اس ٹائم پہ قائد اعظم کی, پروبیبلی آئی ڈونٹ نو, میں صرف یہ بات مجھے پتہ نہیں ہے کہ اسکرپٹ ہوگا کیسے, بٹ اٹ از ویری لائکلی کہ ہم اس ٹائم کے جو اور پرومیننٹ فگرز تھے ان سب کو دیکھیں. اور یہی بات آتی ہے کہ ان سارے فگرز کو کون پلے کرے گا, اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ترک لالا. بٹ ترک لالا کے میں دیکھ رہا تھا جو آپ کہہ رہی ہیں بات کہ گبرو جوان جو ٹائپ ہمارے ہیں, وہ مجھے تو ایک ہمایوں سعید لگتے ہیں, حمزہ علی عباسی لگتے ہیں, جن کے قد بھی ٹھیک ہیں اور جو ویل بلٹ بھی ہیں. بٹ آئی ڈونٹ نو, نہ ہی ہمایوں نے مجھے کوئی انڈیکیشن دیا. انہوں نے کہا کہ ابھی کاسٹنگ میں اس کی ٹائم ہے, ابھی یہ ایک اسکرپٹنگ کی سٹیج پہ ہے, اینڈ ونس دیٹس ڈن then the move will be into casting. Anything can happen. They can even get a new person on board, new actor کو بھی لے سکتے ہیں, پرانا بھی, کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. But this is a call that I would like to think that at least جو ترک لالا کا کیریکٹر ہے وہ کوئی پاکستانی پلے کرے گا, بیکاز جب وہ 26 سال کے ٹرکی گئے تھے تو obviously he would be speaking Pashto and he would be speaking Urdu. And then he would be learning to speak Turkish, right? Not the other way around.